والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہویٰ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 81 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں مختصر گفتگو کروں گا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، لمٹ کو کراس نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، اگر تم نے ہمارا یہ قانون فالو نہ کیا تو تم پر میرا غضب آئے گا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر میرا غضب آ گیا، فقد ہویٰ، وہ نہیں بچے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ چند پوائنٹس ہیں رب العالمین نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں حلال کر دیں، کچھ حرام کر دیں۔ اگر وہ چاہتا تو سب کچھ حلال کر دیتا، کوئی پابندی نہ ہوتی، وہ کر سکتا تھا۔ تو ہم بھی چائنیز کی طرح اور دوسری قوموں کی طرح بہت کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت ہم دیکھ کر بھی کراہت محسوس کرتے ہیں، وہ ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے صرف ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک لسٹ دی ہے، اے اور ایک ہے بی۔ اب جو اصول بتایا ہے کہ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس میں لمٹ کو کراس نہ کرنا۔ یہ لمٹ کو کراس کرنا کیا ہے؟ 3-4 نقطے اس کے زیر بحث آتے ہیں، وہ آپ سن لیجئے اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ آپ لسٹ اے سے لسٹ بی کی طرف نہیں جائیں گے، لسٹ اے میں رہیں گے۔ اچھا جی، اب خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی تمنائیں ہوتی ہیں، شیطان کے وساوس بھی ہوتے ہیں، بہکاتا ہے۔ مجھے ڈی ایچ اے میں مکان چاہیے، دل چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جو لیگل ریسورسز ہیں میری، جائز ذرائع ہیں، قوم کا پیسہ نہ ہو، چیٹنگ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، رشوت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، حلال کمائی ہے، مل سکتا ہے، جی بسم اللہ۔ اور اگر نہیں مل سکتا جائز ذرائع سے، تو پھر یہ ڈی ایچ اے کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ادنا سے ادنا جنتی کا جو محل تیار کر رکھا ہے، وہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر نظر دوڑائے، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کا محل ہوگا۔ اس ڈی ایچ اے میں کسی کا بھی اتنا بڑا محل نہیں ہے۔ تو یقین یہ رکھنا ہے کہ یہاں نہ ملا تو کوئی بات نہیں، یہ چند سیکنڈ کی لائف ہے، گزر جائے گی، اللہ وہاں مجھے خوش کر دے گا، لیکن میں ڈی ٹریک نہیں ہوں گا، لسٹ اے کو چھوڑ کے بی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات،
آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اپنا پرابلم بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب چیک اپ کرنے کے بعد پریسکرپشن سلپ لکھتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں۔ اب آپ نے اس میں پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے، جہاں باقی میڈیسن ہے وہاں ایک آئٹم یہ لکھا ہوا ہے 300 ملی لیٹر بلیک وائن ونس اے ڈے۔ سوری ڈاکٹر صاحب، یہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں؟ جی صحیح پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آئی مسلم، میں مسلمان ہوں، تو میں کون سا یہاں کافر بیٹھا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو حرام ہے نا، تو میں کون سا آپ کو نشے کے لیے دے رہا ہوں، تمہاری بیماری کے علاج کے لیے دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں مفتی صاحب بھی ہو گئے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی 2 کتابیں ہیں، وہ پڑھنے والی ہیں، دونوں کا شارٹ ورژن موجود ہے ایک والیوم میں، انگلش میں بھی اردو میں بھی۔ میرا مشورہ ہوگا اپنے پاس رکھ لیں۔ ایک ہے طب نبوی اور ایک ہے زاد المعاد، جو 6 والیومز میں ہے لیکن ایک والیوم میں آ گئی۔ بہت اچھی بحث کی، اور اس حدیث کو انہوں نے بیس بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لکل داء دواء، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج لسٹ اے میں موجود ہے، لسٹ بی میں نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس میں کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ یقین بنانا ہے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، وہ غلط چیز جو ڈاکٹر صاحب نے دی اور وہ استعمال کی، تو یہ کیوں ہو گیا پھر؟ اس کے لیے بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اپنی مختلف حاجات کے لیے مختلف، یہ بیٹے دینے والا خدا ہے، یہ بیٹیاں دینے والا خدا ہے، یہ سر درد دور کرنے والا خدا ہے، یہ پیٹ درد دور کرنے والا خدا ہے، مختلف، اور ان سے وہ مانگتے تھے۔ اس کے باوجود ان کو سب کچھ مل رہا تھا، تو کیا ان کو وہ بت دے رہے تھے؟ دے تو اللہ رہا تھا، بتوں سے مانگا تب بھی اللہ نے دے دیا، لیکن اس پر جو آزمائش آئی تھی، جو ٹیسٹ آیا تھا، اس میں وہ فیل ہو گیا۔ اگر اللہ ہی سے مانگتا تب بھی ملنا تھا، بت سے مانگا اللہ نے پھر بھی دے دیا لیکن فیل ہو گیا۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ اگر بندہ یہ عزم کر لے کہ اللہ میں جس چیز کو تو نے حرام کر دیا میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اب تیری مرضی ہے تو شفا دے، تو یہی میری خواہش ہے، شفا نہیں دینا چاہتا تو مرنا تو مجھے ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، میں تیرا نافرمان ہو کہ نہیں مروں گا، اللہ یہ میرا عزم ہے۔ بھائی یہ جذبات اگر بندہ دل میں پیدا کر لے تو پھر رب بڑا مہربان ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ خیر، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ لسٹ اے ہی میں علاج موجود ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ریسرچ کریں، تحقیق کریں، نکالیں۔ یہ سوہانجنا جس کے متعلق آج کل بڑی بات چیت ہو رہی ہے، جس کو انگلش میں مورنگا کہتے ہیں، کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک حکیم صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ 300 بیماریوں کا علاج ہے، اب عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں۔ تو اسی طرح ہر بیماری کا علاج، یہ جو اللہ نے حلال چیزیں رکھی ہیں نا، کسی نہ کسی میں موجود ہے، ہمارا کام ہے ہم تلاش کریں، تحقیق کریں، نکالیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہوا کہ ہم نے کسی بھی صورت میں بی کی طرف نہیں جانا ہے، وہ خورد و نوش کی چیز ہو، وہ تھوڑا سا تعیش کی چیز ہو، لگژریز کی چیز ہو، علاج کی چیز ہو، نہیں جانا ہے، اس طرف رہنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، حلال کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ ایک چیز جو اٹ سیلف حلال ہے، اگر اس کو غلط طریقے سے حاصل کیا تو وہ بذات خود تو حلال تھی، ذریعہ جب غلط استعمال کیا تو حرام ہو گئی۔ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیور گولڈ اور پیور ریشم دنیا میں حرام کیا ہے، جنت میں اللہ پہنائے گا۔ اب
یہ کاٹن اور یہ دوسرے کپڑے یہ جائز ہیں، لیکن اگر یہ کپڑا میں چوری کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، فراڈ کر کے، چھین کر، غلط طریقے سے حاصل کرتا ہوں تو بذات خود یہ حلال تھا، لیکن میں نے اس کو غلط طریقے سے حاصل کیا تو یہ میرے لیے حرام ہو گیا۔ اچھا جی، خرد و نوش پر بھی ایک پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ گوٹ اور شیپ حلال ہے، پگ حرام ہے۔ ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی خنزیر اس لیے حرام ہے کہ اس کے گوشت کے اندر یہ تاثیر ہے۔ یہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ اتنی بات ٹھیک ہے کہ خنزیر حرام ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے اندر یہ تاثیر ہے، لیکن یہ جو درمیان میں کہا نا اس لیے، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس کے گوشت کے اندر یہ جو بری تاثیر آئی ہے یہ ایسے ہی آ گئی ہے، از خود آ گئی ہے۔ یہ کس نے رکھی ہے؟ یہ اللہ نے رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پگ کے گوشت میں بھی وہی تاثیر رکھ دیتا جو بکرے اور دمبے کے گوشت میں ہے، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ یہ تو سزا ہے، اور یہ اصول یاد رکھیے کہ بلا شبہ ویسے تو جزا و سزا کی جگہ آخرت ہے، لیکن دنیا میں اس کا ایک حصہ ضرور موجود ہے۔ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اس کے فوائد، اس کا ثواب آخرت میں بعد میں ملے گا، دنیا میں اس کے بینیفٹس ہم پہلے اٹھائیں گے۔ اس کے برعکس اگر جائیں گے، غلط کام کریں گے تو اس کی سزا آخرت میں بعد میں ہوگی، دنیا میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس پہلے ہوگے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے کہ ٹھیک ہے آخرت میں سزا تو بعد میں ہوگی، دنیا میں ہی اس کی سزا تم یہ بھگتو گے کہ اس کے اندر یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو تمہیں لگ جائیں گے۔ تو یہ نہ کہنا کہ اس لیے حرام ہے کہ اس کے اندر یہ تاثیر ہے۔ ہم اس کو حرام مانتے ہیں، صرف اس لیے مانتے ہیں کہ میرے رب نے اس کو حرام کر دیا، بس۔ اب بکرا دمبا حلال ہے، لیکن اس کا طریقہ کار دیا کہ قبلہ رخ لٹاؤ، اللہ کا نام لو، ذبح کرو، گوشت بنا کے کھاؤ۔ اگر زندہ کا کوئی پیس کاٹ کے اس کو کھانا چاہے، حرام ہے۔ اور یہ عرب کے معاشرے میں تھا، وہ لوگ یہ ظلم کرتے تھے۔ اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے نا، اٹھا ہوا جو پیس ہوتا ہے سینٹر میں، زندہ اونٹ کا اوپر سے کاٹ کے فرائی کر کے کھا جاتے تھے۔ دوسری بات کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا، یہ جانور تو حلال تھا لیکن غلط طریقے سے اس کو ذبح کیا تو حرام ہو گیا، اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو۔ اچھا، اب تیسرا پوائنٹ آتا ہے، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، کہ حد سے تجاوز نہ کرو، ڈونٹ کراس دا لمٹ۔ اب اس وقت چونکہ شکار زیادہ کیا جاتا تھا تو شکار کے احکام آپ کو ملیں گے، اس آیت کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو مفسرین کرام اس کا ذکر کریں گے کہ جی آپ باہر گئے شکار کرنے کے لیے، آپ لوگ 4 آدمی ہو اور 2 کبوتر آپ کھانا چاہتے ہیں، آپ کو 8 چاہیے، تو آپ صرف 8 گراؤ، 8 پکڑو، 10 نہ پکڑو، 16 نہ پکڑو۔ اور اگر پکڑ لیے، آپ نے 8 کھائے اور باقی جو 8 ہیں ان کو ضائع نہ ہونے دینا، کسی کو گفٹ کر دیں، گھر لے آئیں، پڑوسیوں کو دے دیں، استعمال میں آ گئے تو کوئی بات نہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اگر آپ نے گرائے مارے اور ایسے پھینک کے آ گئے تو یہاں آپ پکڑے گئے۔ ایک تو یہ وہ مثال دیتے ہیں۔ اب فضول خرچی ہمارے ہاں اس کا اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہفتے میں روزانہ آپ سوٹ چینج کرتے ہیں، 7 دن ہیں تو 7 سوٹ چاہیے۔ اگر بندہ 10 بنا لیتا ہے کوئی بات نہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ مہران پہ کلٹس پہ گزارا ہو سکتا ہے، ہونڈا سیوک یا مرسیڈیز یا پراڈو کیوں رکھتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔
مہمان 4 آ رہے ہیں، آپ کھانا 8 کا بنا لیتے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ صرف 4 کا بناتے، 8 کا نہ بناتے، آپ نے 8 کا بنایا، یہ بھی جائز ہے۔ تو فضول خرچی کیا ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، حلال کا پیسہ ہونا چاہیے، اچھا کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، کشادہ گھر، کمفرٹیبل سواری، اچھا پڑوسی، نیک بیوی یا نیک شوہر، اس کو تو نعمت قرار دی ہے۔ 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پراؤڈنس نہیں آنی چاہیے، اچھا کپڑا پہن کے، اچھی گاڑی میں بیٹھ کر، اچھے گھر میں بیٹھ کر ہمیں غریب بھول نہیں جانا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ حلال کمائی سے ہو، حلال ذرائع سے ہو، تو پھر جائز ہے۔ اچھا، اب فضول خرچی یہ ہوگی کہ آپ نے کھانا 8 بندوں کا بنایا، 4 کا کھایا اور باقی 4 کا فریز کر لیا، میٹس کو دے دیا، نیبرز کو بھیج دیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر باقی جو 4 کا بچا لگا دیا تھا ڈائننگ ٹیبل پہ اور وہ بچا اور یوں پیک کر کے آپ نے ڈسٹ بن میں، یہاں پھنس گیا، یہ فضول خرچی میں آ گیا۔ کپڑے آپ نے 10 سوٹ بنا لیے، 7 استعمال کر رہے ہیں، 3 استعمال نہیں کر رہے اور آخر میں پھینک رہے ہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ گاڑی آپ نے گھر میں مرسیڈیز یا لینڈ کروزر کھڑی کر لی لیکن استعمال نہیں کر رہے، صرف میران پہ اور کلٹس پہ چل رہے ہیں، وہ ویسی ہی رکھی ہوئی ہے، یہ مسئلہ اور ہو جائے گا، یہ اس زمرے میں آ جائے گا۔ اگر آپ اس کو استعمال میں لے آئیں، استعمال میں آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہی ایک اصول ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ نے حاصل کی حلال کمائی سے، تکبر اور غرور سے بچتے ہوئے، اگر آپ کے استعمال میں ہے تو فضول خرچی نہیں ہے، اگر استعمال میں لائے بغیر اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جتنی ہم سادگی اختیار کرتے ہیں اتنی لائف ایزی ہو جاتی ہے، لیکن شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اگر تکلفات میں جانا چاہیں تو آپ جائیں، لیکن سادگی میں آپ ایزی رہیں گے۔ حکیم سعید مرحوم ارلی 80s میں ان کا ایک انٹرویو چھپا تھا، میں نے اس وقت پڑھا تھا، تو اینکر نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ وائٹ ڈریس میں دیکھا ہے، تو آپ یہ کلر پہنتی ہی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں بناتا ہی نہیں ہوں، میں صرف وائٹ ہی بناتا ہوں۔ اچھا جی کیوں آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے؟ کیونکہ حکیم صاحب کے کچھ تفردات بھی تھے، جیسے لنچ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ کرام کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، صبح کا ناشتہ ملتا ہے اور شام کا کھانا ملتا ہے، دوپہر کا کھانا یہ تم لوگوں نے بنا لیا، یہ کہیں نہیں ہے، زیادہ کچھ ہو تو فروٹ وغیرہ کھا لو ورنہ اسے اوائڈ کرو۔ تو اینکر نے یہ سمجھ کر کہ ممکن ہے اس پر بھی ان کا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو ہو، تو پوچھ لیا کہ جی کیوں باقی کلر آپ کیوں نہیں بناتے؟ انہوں نے کہا بس وہ سیدھی سی بات ہے کہ میں صبح نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ناشتہ اور تیاری کرتا ہوں، کبڈ کھولتا ہوں، ایک ہینگر نکالا اور کپڑے پہن کے چل دیے، سارے جو وائٹ کھڑے ہیں۔ اگر مختلف کلرز کھڑے ہوں گے تو پھر سوچوں گا کہ آج فلاں جگہ بھی جانا ہے، اس کے ساتھ بھی میٹنگ ہے، یہ کلر زیادہ مناسب ہوگا، یہ مناسب ہوگا، یہ مناسب، 1 منٹ کے لیے سوچنا پڑے گا، تو وہ میں 1 منٹ بچاتا ہوں، کوئی بھی ایک ہینگر نکالا، پہنا اور چل دیا۔ تبھی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ تو سادگی میں لائف ایزی ضرور رہتی ہے، لیکن شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم ایک چیز یہ جو پڑھتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں پر پیمند لگی ہوئی ہے، وہاں پر ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ تھا جس کی قیمت اس وقت 27 کیملز تھی، 27 اونٹ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے گفٹ ملا تھا، اس کے گلے پر بھی اور بازوؤں پر بھی، دامن پر بھی ریشم کی پٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور باقی وہ کپڑا بھی اس قدر مہنگا تھا کہ 27 اونٹ اس کی قیمت تھی۔
اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر یا جب کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہوتا تھا ان کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرمایا کرتے تھے. تو یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ اچھا گیٹ اپ رکھو، بلا وجہ درویش فقیر بن کے نہ رہو. اچھا اب اس آیت کا آخری حصہ اس پر جاتے ہیں. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. بلکہ ایک پوائنٹ تھوڑا سا اور بھی ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. میں NED یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں، اس کی آفیشیل ٹائمنگ ہے 8:30 to 4:30 اور اس کی مجھے ایک تنخواہ ملتی ہے. گویا کہ میں نے 8:30 سے 4:30 بجے تک کا یہ جو اپنا ٹائم ہے ہفتے میں 5 دن یہ بیچ دیا ہے، اس کا مجھے معاوضہ ملتا ہے. اب اگر میں ڈنڈی مارتا ہوں 8:30 کی بجائے 9 بجے 9:30 بجے جا رہا ہوں، شام کو 4:30 بجے آفس چھوڑنے کی بجائے 4 بجے 3:45 بجے اس سے پہلے بغیر اپنے باس کے پرمیشن کے اجازت کے نکل آتا ہوں کہ جی کوئی نہیں پوچھتا، کوئی سب چل رہا ہے. اب بڑی آسانی کے ساتھ میں نے اپنی روزی میں حرام کو شامل کر لیا. یہ ہو رہا ہوتا ہے. باس وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ انسان کے ساتھ ضروریات ہیں، مسائل ہیں. اگر پراپر وے میں بندہ چھٹی لے کر شارٹ لیو لینا چاہتا ہے، پورے دن کی چھٹی کرنا چاہتا ہے، مزید کچھ دن کی، تو وہ اس کے لیے حلال ہوگا. ڈنڈی مارے گا یا پھر آفس ٹائم میں بیٹھا ہے، جس آرگنائزیشن سے سیلری اٹھا رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، اس کا کام کرنے کی بجائے کسی اور کا کام کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم خیال نہیں کر رہے ہوتے. اچھا دکانداری میں کپڑے ہی کی چلیں بات کر لیتے ہیں، آپ کا تو یہ کام نہیں ہے کپڑے کا، آپ دوسرے آئٹمز بیچتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ جی میں 1000 میں دوں گا، کسٹمر کہتا ہے جی 800 روپے لے لیں. 800 میں تو ہم نے خریدا نہیں ہے، آپ کو کیسے 800 میں دے دیں؟ اور غلط بیانی ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ آپ نے 700 میں خریدا ہوا ہے. اب آپ کو کس نے مجبور کیا کہ آپ اس کو قیمت خرید بتائیں؟ نہ بتائیں، چھپا لیں کہ بھائی میں نے جتنے میں بھی لیا میں اتنے میں بیچ سکتا ہوں، آپ کو اگر چاہیے تو. جب آپ قیمت خرید بتانے لگ جاتے ہیں اور وہ غلط بیان کر رہے ہوں تو یہاں آپ پھنس گئے، آپ نے حلال کمائی میں حرام کو آپ نے شامل کر لیا. اسی طرح بے شمار چیزیں آتی ہیں ڈیلی لائف میں جو ہمیں مطلب شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہماری کمائی میں حرام شامل ہو رہا ہوتا ہے. اور جب حرام شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو سزا ہے، مختلف احادیث بھی ہیں، ہمارے مشاہدات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا تم پر میرا غضب آئے گا، اور میرا غضب آ گیا تو پھر نہیں بچو گے، تمہیں کون بچائے گا. اب وہ غضب جو ہے آخرت میں تو بعد کی بات ہے نا، دنیا جو بھگت رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس بندے کے کو جو مینٹل پیس ہے اور انر سیٹسفیکشن ہے وہ اس کو نہیں ملتی ہے. حرام کھانے والے کو وہ اس کو نہیں ملتی ہے. اور یہ اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے، اگر بندہ سوچے، اور اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہو گیا تو اس سے پوچھئے گا کہ یہ کتنی بڑی سزا ہے. جب اندر ایک آگ جل رہی ہوگی، بے چینی اور خلفشار ہوگی، اس کی بہت بری حالت ہو جائے گی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ روزی دے سکتا ہے تو واپس نہیں لے سکتا، وہ واپس بھی لے سکتا ہے. اور انسان اتنا کمزور ہے کہ نیچے سے اوپر تو وہ بڑا انجوائے کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، اوپر سے نیچے آنا پڑے نا تو پھر ایڈجسٹمنٹ ہی اس کا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ بھی چھوٹی سزا نہیں ہے، یہ بھی بڑی سزا ہے. اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے پریشانیاں ملتی ہیں. اور ایک بڑی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں پوری تفصیل بیان کی، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، آخری حصہ صرف بیان کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا آپ کے درس کا.
جس سٹارٹ کیا ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، صرف پاک چیزیں ہی قبول کرے گا۔ اب اس میں بندہ چیریٹی کرنا چاہتا ہے، صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، اور پیسہ حرام کا ہے، انٹرسٹ کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، فراڈ کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ پیسہ غلط ہے۔ اسی حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ نے جو حکم اپنے ایمان والے بندوں کو دیے ہیں نا، وہ حکم اللہ نے پہلے اپنے رسولوں کو دیے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ہمارے لیے تو اتنی پابندیاں اور رسولوں کو مزے کروائے، ایسا نہیں ہے۔ ہم 5 نمازیں پڑھ کے بڑا پتہ نہیں احسان کر رہے ہوتے ہیں، نبی 7 نمازیں پڑھتے تھے، تہجد بھی، اشراق بھی۔ ہم صرف رمضان کے 29 یا 30 روزے، اور وہ ویکلی، منڈے اور تھرسڈے۔ تو پہلے ان کو حلال کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اس کے بعد حکم دیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اس حدیث میں جو آخری حصہ ہے بس وہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ ایک بندہ دور سے سفر کر کے مسجد آتا ہے، بال بکھر گئے، ڈسٹ پڑ گیا، مسجد پہنچا، عبادت کی، ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ اس پریشانی سے بچا لے، اللہ یہ، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے، جبکہ اس کا کھانا حرام کا۔ اب ضروری نہیں کہ پگ کھایا ہو، مٹن ہی کھایا ہو، لیکن حرام طریقے سے کمایا ہوا کھایا ہو۔ اسی طرح وہ مشربہ حرام، ضروری نہیں کہ وائن پیا ہو، روح افزا پیا ہو، لیکن غلط طریقے سے حاصل کر کے۔ وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، ضروری نہیں کہ پیور ریشم پہنا ہو، کاٹن ہی پہنی ہے، لیکن غلط طریقے سے حاصل کر کے۔ وغذی بالحرام، حرام ہی سے پلا پوسا۔ فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا اللہ کیوں سنے گا؟ اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا لاس ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم عبادتیں کر رہے ہوں، 5 فرض نمازیں بھی، رات کو تہجد بھی پڑھ رہے ہوں، اور ہماری روزی میں حرام شامل ہو، تو اللہ دعائیں نہیں سنے گا، اللہ دعا ہی قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ نمازیں بھی اللہ قبول کر لے تو اس کی نوازش ہوگی، ادروائز تو اس کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ پیٹ میں حلال کا لقمہ ہو، جسم پر ستر پوشی کے لیے حلال کا لباس ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کے ان احکام پر کما حق عمل کرنے والا بنائے، ہماری روزی خالص حلال کی ہو، اور اللہ تعالی حلال ہی پر ہمیں قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ وہ تھوڑا ہو۔ یہ اللہ دل میں قناعت ڈالتا ہے، تو اللہ سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ میرے پاس تھوڑا ہے لیکن اللہ تو قناعت کی مجھے توفیق عطا فرما، اسی پر میں صابر شاکر ہوں، اور میرا خاتمہ تیری فرما برداری پر ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وإیاکم۔